الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه وفي حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قال وما أعدت للساعة قال حب الله ورسوله قال فإنك مع من أحببت قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، 2-3 ہفتے سے آپ مسلسل اشہر حج سے متعلق بہت سے مضامین اردو میں اور انگریزی کے اندر سن رہے ہیں۔ چونکہ اگر دیکھا جائے تو اشہر حج میں جتنی ادائیں ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آج کے اس موقع پر وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو امتحان اور آزمائش ہوگی اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ پہلے اس آیت شریفہ کا ترجمہ آپ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَى، اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کا ٹیسٹ لیا بِكَلِمَاتٍ، چند چیزوں کے بارے میں، فَأَتَمَّهُنْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کر دیا۔ سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا، پورا اچھی مکمل طریقے سے جو ہے اس کو ادا کر دیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بِكَلِمَاتٍ میں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹیسٹ لیا بِكَلِمَاتٍ، چند چیزوں کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ اس میں مشہور تو یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی، مکہ کی سرزمین کے اندر وادی غیر ذی زرعی کے اندر ان کو چھوڑنا پڑا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی غیر ذی زرع کے لیے دعا فرمائی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں کسی چیز کا پلنے کا اور جو ہے کھیتی کا کوئی اسباب نہیں تھے، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں والوں کے لیے دعا فرمائی اللہم ارزق اہلہ من الثمرات، کہ یہاں کے رہنے والوں کو جو ہے ایک ایسی جو ہے غذا عطا فرما جو پھلوں کی ہو، اور پھر فرمایا یہ سرزمین اور یہ ایسی جگہ بنا اس کو فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، کہ لوگوں کے دل کھینچے کھینچے اس کی طرف چلے جائیں۔ تو دیکھیں آج بھی
اہل ایمان کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی امریکہ کے اندر ہے، کوئی کینیڈا کے اندر ہے، کوئی شرق مشرق وسطیٰ کے اندر ہے، لیکن سب کے دل وہیں کھینچے ہوئے ہیں۔ اگرچہ جانے والے حاجی تو چند ہیں، لیکن ہر بندے مومن کا یہ جذبہ ہوتا ہے کاش کہ میں بھی وہ چلا جاتا، اور جس میں طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے لے بھی جاتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ تو بہرحال تو فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزق اہلہم من الثمرات، تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھینچے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سرزمین پر ایسی غذائیں لا رہے ہیں اور ایسے پھل فروٹ لا رہے ہیں جو پورے دنیا کے اندر ایسے پھل فروٹ میسر نہیں ہوتے جو وہاں اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچا رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں عطا فرمائی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیسٹ کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کر کے دکھایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بکلماتن کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے متعلق فرما رہے کہ یہ 30 چیزیں ہیں۔ اس کو ایک حدیث کے اندر تو اس طریقے سے فرمایا ہے کہ 10 چیزیں عشرۃ من خصال الفطرہ، 10 چیزیں جو نیچر ہے، فطری چیزیں ہیں، اور جس کا ذکر حدیث پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو کر کے بتایا۔ مثلا اس میں سے ناخن کا کاٹنا ہے، بالوں کا وہ تراشنا ہے، اور جس کا تعلق گویا پاکی طہارت وغیرہ سے متعلق ہے۔ بہرحال یہ چیزیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خصوصی طور کے کر کے بتائی، اور باقی 30 چیزیں اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر 3 جگہوں پر ہیں۔ ایک تو سورہ توبہ کی آیت شریفہ ہے، التائبون العابدون الحامدون، اس کے اندر 10 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور 10 چیزیں سورہ مومنون جو 18ویں پارے کے شروع کے اندر ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون آخر تک۔ اور سورہ احزاب کے اندر ایک آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس میں بھی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ 30 چیزیں گویا بنیاد اور بیسک چیزیں ہیں جو ہر اہل ایمان کے اندر ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو دیکھیں اصل میں اس واقع ابراہیم کو بتلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، اور جب یہ وقت آتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے، لیکن پھر بھی اس کو ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے، تو اس سے وہ واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب یہ کہنے کے اعتبار سے اور سننے کے اعتبار سے تو بہت ایزی ہے۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اور جان اور مال کو سب کو چھوڑ کر راہ خدا کے اندر نکل جاؤ، تو الا ماشاء اللہ چند بندے ایسے ہو گئے جو اس کے لیے تیار ہو گئے، باقی تو کہے گے، یعنی وہ زبان سے تو نہیں کہیں گے لیکن ان کا پریکٹیکل عمل تو یہ بتائے گا وی آر اوکے ان ہوم اور لگژری لائف ایوری تھنگ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف وطن کو نہیں چھوڑا، پھر کہا کہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آپ چلے جانا یہاں سے، تو اسے کیا؟ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، پھر وہاں اسباب کوئی پلنے کے نہیں تھے، جو سامان تھا، سرمایہ تھا، وہ ختم ہو گیا، اور ماں حاجرہ نے دوڑ لگائی پانی کی تلاش کے لیے صفا مروا کی، کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر۔ اب تو وہاں پر ماربل اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ تو اب یہ چند سال پہلے ہی ہوئے، ورنہ اس سے پہلے وہی بالکل وہی اصلی حالت کے اندر تھی۔ تو دوڑ لگائی، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چشمے کو وہ جاری فرما دیا۔ اللہ کو یہ قربانی، یہ سیکریفائز اتنی پسند آئی کہ اب ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا ہے، اور زمزم کا پانی دنیا میں اس سے برکت والا اور بہتر پانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چشمے کو جاری کیا، اور کیسی برکت ہے اور کیسی اس کے اندر فراوانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چشمے کو جاری کیے ہوئے ہے، اور بس پانی نکل رہا ہے۔ آدمی جس نیت سے پیے گا وہ نیت اس کو اس پانی کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گی۔
ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی آدمی جس نیت سے پیے گا اس کو وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ یہ چیز تو ہو گئی۔ اب یہ ایک امتحان اور ایک ٹیسٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ وہ چلنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اب اپنے اس اکلوتے بیٹے کو، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ اکیلے تھے، بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، فرمایا اب اس کو ذبح کرنا ہے۔ اس کا ذکر سورہ صافات کے اندر 23 پارے کے اندر ہے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، فرمایا اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب کے اندر کہ میں تجھے سلوٹر ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب یہ حجت ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو بیٹا بھی بالکل جیسے والد ویسا بیٹا تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ، میں والے والد، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں سے۔ واقعی کی تفصیل تو ہم سب کے سامنے ہے۔ اب ایک طرف خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ پوری نبوت کی قوت اور طاقت کے ساتھ چھری کو چلا رہے ہیں، اور دوسرے طرف رب جلیل چاہتا ہے کہ چھری نہ چلے، تو کیا ہو رہا ہے؟ پوری قوت کے ساتھ لگائی جا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ٹیسٹ لیتے ہیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبے کو بھیج دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ پر۔ تو اصل تو یہ قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس ٹیسٹ کے اندر ان کو کامیاب، اس کے اندر وہ سکسیس ہوئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا انعام ملا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں لوگوں کا گائیڈ اور جو ہے قائد بناؤں گا، رہبر بناؤں گا، مراد اسے پیغمبر اور میسنجر بناؤں گا، اولو العزم پیغمبر کے اندر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی مشرکین اگرچہ وہ آئیڈل بتوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ادائیں تھی اور یادگاریں تھی اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے تھے اور قبول کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اگر تمہارا دعویٰ ہے تو ملت ابراہیم کو فالو کرو، اور ہمارا جو نام ہے اور ہماری جو ملت ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ بیت اللہ تعمیر ہوا تو دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ، اے میرا رب، ایک پیغمبر بھیج جو تیری آیتوں کو تلاوت کرے اور جو ہے اس کی تعلیمات دے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تزکیہ کرے۔ اس لیے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بشارت کا جو ہے وہ نمونہ ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، اللہ اکبر، اس کا تصور نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ آج کے خطبے کے اندر یہی مضمون ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، اور جو اصل مضمون ہے اس کو بھی اس کی طرف میں آ جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ہم سب جانتے ہیں کہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا ذکر کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص
ایک صحابی آئے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے یہ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب ہوگی، ڈے آف ججمنٹ یہ کب ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اندر تو اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا فائنل ٹائم یہ تو اللہ کے علم میں، لیکن اس کی سائنس، اس کی علامتیں جو ہیں وہ تو احادیث کے اندر بتائی گئی۔ چھوٹی علامتیں یہ تو تقریباً ظاہر ہو چکی ہے، اور بڑی سائنیں وہ بھی ابھی آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہے، جنگوں کو ہونا، دجال کا نکلنا، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، خروج یاجوج اور ماجوج اور دابۃ الارض، یہ بڑی سائنیں ہیں 10۔ یہ جب رونما ہو جائے گی تو اس کے بعد فوراً قیامت قائم ہوگی۔ کوئی کھیت کے اندر ہوگا، کوئی دودھ نکالا ہوگا اور ابھی وہ گھر پر لوٹا نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ساعہ کے ہمارے اچانک ہونا۔ تو صحابی عرض کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کویسچن اور آپ کا جو ہے سوال بڑا اہم ہے، لیکن ما اعدت للساعہ، لیکن اس کے لیے آپ نے پریپیئر کیا کیا، آپ نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ تو فرمایا حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انک مع من احببت، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاح، نیکوں سے محبت یہ بڑی، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ تو سوال ہی پیدا نہیں، یہ جزو ایمان ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ فإنک مع من احببت، چنانچہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جذبہ ایمانی کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چیز کہے یا بنائے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر اس کا احتجاج کیا جائے تو ایک اس کو مہذب انداز کے اندر کیا جائے۔ چنانچہ آج یہاں پر آپ کے جو ہے باہر کچھ پمفلیٹ اور یہ رکھے گئے ہیں، جس کے اندر آپ حضرات رجسٹر اور اپنا نام درج کریں کہ امریکہ کے اندر جو فلم بنائی گئی ہے ہم اس کے خلاف ہے، اس کے اگینسٹ میں ہم سگنیچر کریں تاکہ ہماری یہ بات حکومت تک مہذب انداز کے اندر پہنچ جائے کہ ہم اہل ایمان ہیں، ہم یہ ایمان کا حصہ ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے یہ کیا ہے وہ اس کا انجام خود دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق ہم سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے، اور جو کرے گا وہ بھرے گا، لیکن ہم اپنے طور سے جو ہے اس کو کریں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس جملے سے، کون سا؟ انک مع من احببت، جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ حشر ہوگا، اس جملے سے وہ خوشی ہوئی کہ اسلام کے بعد اس سے بہتر خوشی کسی سے نہیں۔ میرے دوستو اس جملے پر غور کریں، خدا نہ کرے اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے بلکہ دوسروں سے اور دوسروں کے طریق سے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو قوم کسی قوم کی مشابہت کرے گی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ایک تو غفلت ہے، یہ آج نہیں کل، لیکن ایک آدمی قصداً جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرے، اس کے طریقوں سے نفرت کرے، یہ خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور اس کا پریکٹیکلی طور پر یہ ہے کہ ہم تجارت میں، بزنس میں، ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے ہم اس کو فالو کرنے والے بنے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فإنك مع من أحببت۔ اس لیے میرے معزز دوستوں بزرگوں، ہمیں اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عملی طور پر اور پریکٹیکل طور پر کرنا ہے۔ بہرحال اس وقت چونکہ جیسا کہ میرا مضمون آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ یہ ایام حج اور ایام قربانی اور سیکریفائز چل رہے ہیں، اور میں نے ایک آیت شریفہ یہ بھی تلاوت کی تھی، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ ہرگز اللہ کو تمہارے قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارا انٹینشن کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، کیوں جانور کو ذبح کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ تمہارے کو جو ہے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے قربانی کا جانور جو ہے وہ اچھا اور عمدہ ہونا چاہیے، اور قربانی کے لیے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں ایک چھوٹا سا دمبا دو کتنی قیمت ہوتی ہے، تو ہم اپنے ملکوں میں بھی جو پیسے بھیجتے ہیں تو اچھے جانور کے حساب سے جو ہم پیسے بھیجیں، اور اس میں نیت خالص اللہ کے لیے ہو، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى۔ تو جیسے یہ معاملہ قربانی کے متعلق ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہونا، ایسے ہی ہر عبادت کے اندر یہی بات ہے۔ حج اس میں اخلاص کا ہونا، قربانی ہے اس میں اخلاص کا ہونا، اور چیریٹی دے رہے ہیں، کسی غریب یتیم بیواؤں کی جو مدد کر رہے ہیں، اس میں بھی اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حدیث کی کتاب کی ابتدا کس سے کی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی کی جیسی نیت ہوگی، جیسا انٹینشن ہوگا، اسی اعتبار سے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر نیت کے اندر بگاڑ ہے، نیت خالص نہیں ہے، نیم اور فیم اور شیم کے لیے ہے، تو پھر اسی اعتبار سے جو ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آدمی قربانی کرے، سیکریفائز کرے، حج کے لیے جائے، اللہ کے گھر کے اندر آئے، تو اس کے لیے خالص نیت اللہ کی لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، خالص نماز، میری زندگی، میری موت اور تمام چیزیں یہ خالص اللہ کے لیے۔ تو اس کے لیے بس یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے حضرات کے سامنے عرض کی، اور جو اصل بات تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ٹیسٹ تھا کلمات تھی، اس کی ڈیٹیل کے متعلق میں نے صرف آپ کو آیت کا حوالہ دیا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کسی وقت عرض کروں گا۔ پھر جب اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن ذریتی، کہ میرے ذریت اور میرے خاندان میں سے بھی دیا، تو فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہم نافرمان کو یہ مقام نہیں عطا فرماتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر والد جو ہے وہ نبی ہے اور اس کا بیٹا نافرمان ہے تو یہ مقام نہیں ملے گا۔ اگر اسی طریقے سے ہم اہل ایمان ہیں، خدا نہ کرے اگر ہماری نسل ہٹ گئی تو پھر اس مقام پر اس پوزیشن پر نہیں جا سکتی۔ اس لیے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ایمان کی بھی جو ہے وہ فکر کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے ہم اپنی نسلوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے جو ہے صحیح انٹینشن اور صحیح اس کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔